نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلائی، اور جو اس راہ کے پیچھے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور صراط مستقیم کا راہ دکھاتے ہیں۔ پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہیوں میں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو روک سکے؟ جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے ہی اس نے دوسرے انسان پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا تھا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ اب رسول مبعوث ہو چکے ہیں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو اے اہل کتاب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہیں دیا، یعنی بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ جو بھی انبیاء مبعوث ہوتے تھے وہ، اور انہیں جو ہے وہ حاکم جو ہے غلامی سے نجات دی، ظالم حکمرانوں کی غلامی سے نجات دی، اور انہیں دین حق پر گامزن فرمایا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اس سے پار اتر گئے تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی تھی، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب وغیرہ کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، اور اس طرح ان کا آبائی وطن ان کو واپس مل جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کی بشارت بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تب ہی جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود تو دشت فاران میں ڈیرے ڈال لیے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے یہ تاکید کر دی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر صرف مجھے بتانا، ہر کس و ناقص کے سامنے تشہیر نہ کرنا۔ آیت نمبر 22۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دینے کی بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے، اور رپورٹ یہ تھی
کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا زرخیز اور شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی معاشی حالت بھی اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زور آور اور قد آور ہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمیں ٹڈے ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری اوقات سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح یاب واپس لوٹنا یہ ناممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تبھی ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا، ان حباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد پر مشتمل جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں سے 2 آدمی یوشع بن نون اور کالب بھی تھے۔ یہ دونوں پکے مومن تھے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات عام لوگوں میں مشہور نہیں کیے اور تمام حالات خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کر ڈالے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے، کیونکہ اللہ نے فتح نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان حباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں، اور کمر بند کر ہمیں جو ہے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اگر تم نے اتنی جرأت کر لی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے۔ آیت نمبر 24۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، جب تک وہ حبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ کتنے سرکش لوگ ہیں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جاتے ہم نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور جا کے ان کا مقابلہ کرو، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ آیت نمبر 25۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ جواب سن کر سخت مایوس اور غمگین ہو گئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی اچھا، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا میرا بھائی ہارون جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک تھے۔ اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا ہی کر سکتا ہوں، لہٰذا ان کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے مزید اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔